الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تھا اس کے ساتھ زمانے کو بھی پیدا کیا تھا، اور زمانہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے کیا۔ یہ دن رات، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو وجود بخشا تھا اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا ہر نبی کے زمانے میں ایسا ہی رہا۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں نے اس کے اندر کمی بیشی کر دی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد استزار زمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ یہ زمانہ اسی وقت سے گھومتا چلا آ رہا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے 12 مہینے رکھے۔ یہ جو اسلامی سال ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات نبی نے فرمائی، منہا 4 حرم۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس میں احترام والے رکھے، اور وہ احترام والے مہینے کون سے ہیں؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحج، ایک محرم اور ایک رجب۔ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں۔ پہلے مہینے کے اختتام پر ہم لوگ ہیں ابھی، اگلا مہینہ ذوالحج کا آ رہا ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ یہ رمضان المبارک کے قریب رجب کا مہینہ ہے، جس کو حدیث میں رجب مضر بھی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احترام والے مہینے بنائے ہیں، اور یہ احترام والے مہینے صرف اس امت میں نہیں ہیں، ہر امت کے درمیان تھے۔ البتہ کچھ تبدیلی تھی اس کے اندر۔ پہلے نبیوں کے امتیوں پر اللہ نے یہ احترام والے مہینے رکھے تو کچھ پابندی لگائی۔ پابندی یہ لگائی، آپس میں لڑ نہیں سکتے، اور اگر اسلام اور کفر برسر پیکار ہے تو یہ بھی لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ بندی کریں گے، جنگ ختم کریں گے۔ احترام والے مہینے شروع ہو چکے۔ یہ پابندی اللہ نے اس امت سے اٹھا دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اگر ان مہینوں میں لڑنا جاتے کفار سے، جہاد کرتے، تو پابندی نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی جو پچھلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی ہے، وہ یہ ہے ان مہینوں کا احترام پچھلی امتوں میں بھی تھا، اس امت میں بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی امتوں میں ان مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرتا اللہ اس کا ثواب ڈبل دیتے۔ یہ اس امت نے بھی رکھا ہے۔ رمضان المبارک اپنی جگہ پر ہے، اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ فضیلت اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں،
رمضان کی بات نہیں ہو رہی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس رمضان المبارک سے ہٹ کے بھی اللہ نے انسان کو محروم نہیں کیا ہے، اور بہت سارے مواقع دیے ہیں، اور بہت سارے مواقع دیے۔ یہ بندہ کچھ کر لے، یہ بندہ کچھ کر لے، جس کو جیسے سہولت ہو اس سہولت کے اعتبار سے بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو احترام پہلی امتوں میں بھی تھا، احترام اس امت میں بھی ہے، اور احترام کے ساتھ عبادت کا ثواب بڑھا دینا یہ پہلی امتوں میں بھی تھا، اور اس امت میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو ان مہینوں میں انسان اگر تھوڑی سی محنت کر لے اور تھوڑی سی کوشش کر لے تو ہم تھوڑے سے وقت کے اندر ڈبل نفع اٹھانے والے بن سکتے ہیں، بہت زیادہ ثواب پانے والے بن سکتے ہیں۔ یہ احترام کافروں کی نظر میں بھی تھا، آج ہم مسلمانوں کی نظروں سے گر چکا ہے۔ کافر بھی اگر آپس میں لڑتے تھے اور یہ مہینے آ جاتے تو وہ لڑائی بند کر دیتے تھے، وہ پھر لڑا نہیں کرتے تھے، کہتے احترام والے مہینے شروع ہو گئے۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ان کو کبھی اپنے دل کی پوری کرنی ہوتی کہ نہیں لڑائی جاری رکھیں، تو مہینوں کا اتنا احترام تھا کہ اپنی چاہت لڑائی کو پورا کرنے کے لیے مہینوں کی گنتی بدل دیتے تھے، احترام والے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جی مہینہ یہ چل رہا ہے، تاریخ یہ چل رہی ہے، یہ آگے آئے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، مگر احترام اتنا ان کے دل کے اندر تھا کہ لڑائی نہیں کرتے تھے، وہ مہینے بدل دیتے تھے، لیکن احترام ان کے دل میں باقی رہتا تھا۔ مدینہ منورہ میں 5 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 6 ہجری اور دوسری مرتبہ 8 ہجری میں بحرین اس کا ایک شہر تھا جس کو کہتے تھے جواسا۔ جواسا میں ایک قوم رہتی تھی، اور اس کے جو سردار تھے بڑے سمجھدار تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، غریب بھی نہیں تھے، اور تجارت کرنے کے لیے اس زمانے میں بحرین سے یہ مدینہ آتے تھے، جب مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں پڑا تھا۔ یہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے تو قافلے ان کے یثرب بھی آتے تھے، جس کو آج مدینۃ المنورہ یا مدینۃ الرسول کہتے ہیں۔ ان میں جو اس قبیلے کے سردار کے داماد تھے جس کا نام تھا منقذ، وہ ایک قافلہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب شروع میں آئے تو آپ لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے بازار بھی چلے جاتے تھے تاکہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ایک دن ایسے ہی آپ بازار میں تھے تو یہ منقذ کے اوپر آپ کی نظر پڑی، ان کو بلایا، حال احوال لیے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جواسا بحرین سے آیا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے خود کہا تمہارے فلاں سردار کا کیا حال ہے، فلاں سردار کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ وہ جوان بہت متاثر ہوا کہ اس شخص کو ہم نے کبھی اپنے علاقے میں دیکھا نہیں، اور یہ ہمارے سرداروں کا نام لے لے کر کے ان کے حوال پوچھ رہا ہے۔ وہ جوان بہت متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ نبی نے کلمہ پیش کیا، اس نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب منقذ مسلمان ہوا تو اللہ کے نبی کی محبت ایسی دل میں بیٹھی تھی کہ یہ جو قافلے جب کبھی جاتے تھے، کبھی 1 مہینہ ٹھہرتے، کبھی 2 مہینہ ٹھہرتے، کبھی 3 مہینہ ٹھہرتے، پھر جاتے تھے آگے، کچھ لینا، کچھ دینا، بیچنا، خریدنا، اس طرح کر کے جایا کرتے تھے، رشتہ داریاں نبھانا، دوستیاں نبھانا، یہ سب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہو گئے کہ تھوڑے دنوں کے اندر یہ سورہ فاتحہ بھی سیکھ لی، الحمد شریف، اور چھوٹی صورتیں بھی سیکھ لی، اور اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی اتری تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورت بھی سیکھ لی، اور نبی سے نماز سیکھی، چلے گئے۔
منقذ اپنے گھر گئے تو اسلام تو لا چکے تھے، اب ہماری طرح تو تھے نہیں جیسے ہم ٹال دیتے، وہ ٹالنے والے لوگ نہیں تھے، ان کو پکی سچی محبت تھی، گھر میں بھی چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بیوی نے دیکھ لیا تو بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ شوہر تھے، ساری بات بتا دی۔ اب بیوی سے برداشت نہیں ہوا، بیوی نے جا کے اپنے باپ کو کہا جو اس قبیلے کے سردار تھے جن کا نام تھا منقذ بن عائز۔ باپ بہت سمجھدار آدمی تھا، بہت سمجھدار۔ وہ اپنے داماد کے پاس آیا اور کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ وہاں کیا کیا ہوا ہے، اور جب کہا کہ انہوں نے آپ کے احوال بھی پوچھے تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ اب انہوں نے موقع دیکھا، اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے ان کو خط دیا تھا کہ اپنے سردار کو دے دینا، اب انہوں نے موقع پا کے وہ خط ان کو دے دیا کہ آپ کے نام پہ خط آیا ہے۔ اس خط کا پڑھنا تھا، قوم کے بیچ میں چلے گئے، شام تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ خط پڑھا، اتنا احترام نبی کا دل میں پیدا ہوا، پوری قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ان پر جب کلمہ پیش کیا، شام تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب دل کے اندر ایک بات تھی، اصل بات یہ ہے جس کے لیے میں نے قصہ پورا سنایا ہے، دل کے اندر ایک بات تھی کہ ابھی تو میرے داماد نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، خود جا کے اپنے کانوں سے بھی یہ بات سننی چاہیے، دل میں اتر جائے کہ یہ باتیں ہیں کیا۔ 40 افراد تیار کیے جس میں 14 سردار تھے، یہ خود بھی تھے، منقذ بن عائز۔ 70 آدمیوں کا قافلہ چلا، 14 اس کے اندر جو ہے سردار ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ 40 افراد تھے، بہرحال مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 2 مرتبہ مدینہ آئے ہیں، ایک 5-6 ہجری میں اور ایک 8 ہجری میں، ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ قصے، تعداد الگ الگ ہو دونوں۔ اب جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، ابھی یہ پہنچے نہیں ہیں مسجد نبوی میں، مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ نبی نے صحابہ سے کہا تھوڑی دیر میں تم پر ایک قافلہ آنے والا ہے، اس کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کی تعریف کی، اور خاص طور پہ ایک شخص کی تعریف کی جو سردار تھا، جس کو خط لکھا تھا، جس کی دعوت پر پورا قبیلہ اسلام لے آیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ صحابہ اس قافلے کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے، پہلے زمانے میں استقبال شہر سے نکل کے کیا جاتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ قافلہ ہے کون جس کے بارے میں اللہ کے نبی اتنی تعریفات کر رہے ہیں۔ کہ تھوڑی دیر میں قافلہ جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہونے لگا۔ اب جب مسجد نبوی کے قریب آئے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے اتنے مشتاق تھے کہ اپنی سواریاں بھی بھول گئے، سامان بھی بھول گئے، ایسے چھوڑ دیا مسجد کے باہر اور تیزی سے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ایک شوق ہوتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کے سردار تھے منقذ بن عائز، بہت سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا، سب کی سواریاں باندھی، سب کے سامان کو باندھا، غسل کیا، بہترین قسم کے کپڑے پہنے، جب مسجد کے گیٹ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس نے نبی کے دیدار کے لیے اتنا اہتمام کیا، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ انسان محنت کرتا ہے تو کچھ پاتا بھی ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ہماری طرح ٹالنے والی نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا، چلو جان دو۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے، ہر کام محبت سے کرتے تھے، ہر کام محبت سے کرتے تھے تو اللہ بدلہ بھی ایسے ہی دیتا تھا۔ ہماری طرح ٹالنے، ہم تو نماز ٹال کے پڑھتے، چلے بوجھ اتر گیا، جمعہ پڑھ لیا بوجھ اتر گیا، عصر پڑھ لی بوجھ اتر گیا، ایک بہت بڑا بوجھ میرے کندھے میں رکھا ہوا تھا، اتار دیا میں نے اپنے اوپر سے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے استقبال کے لیے اور اپنے پاس بڑے احترام سے بٹھایا اپنی چادر کے اوپر۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں یہ لوگ۔ اور ان سے کہا کہ تمہارے اندر میں 2 چیزیں دیکھ رہا ہوں،
جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ بات کہاں سے شروع کی؟ تمہارے اندر میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ تم طبیعت کے بڑے نرم ہو، جس کو حلم کہتے ہیں، حلم، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے اندر درمیانہ روی ہے، ہر کام کو نہ اس میں زیادہ سختی ہے نہ بہت نرمی ہے، درمیان سے کرتے ہیں۔ ہم تو نفل پڑھنے بھی آتے ہیں نا، سارے نفل زندگی کے ایک دن میں پڑھتے تھے، اس کے بعد چھٹی، اور نہیں پڑھتے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آدمی روزانہ تھوڑے تھوڑے پڑھتا رہے تو یہ درمیانہ روی ہے۔ اور اس وقت نبی اتنے جھوم اٹھے اور آپ نے فرمایا العناءۃ من اللہ، یہ جو درمیانہ روی سے جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے کہ ہر کام کو میں نے درمیانہ روی سے کرنا ہے، نہ شدت لے کے آنی ہے نہ بہت ڈھیلا بننا ہے، بہت نرمی کی اختیار کرنی ہے، درمیانہ روی اختیار کرنا ہے، یہ صفت اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ سردار نبی علیہ السلام سے ہمت ہوئی، بات کرنا شروع کی۔ فرمایا رسول اللہ، آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے، آپ کا خط ہمارے پاس آیا، آپ کا یہ پیغام پہنچا، ہم نے چاہا کہ ہم آپ سے سامنے یہ ساری باتیں سنیں، اس لیے ہم آئے۔ آپ ہمیں دین کو مختصر انداز میں بتا دیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ ہمارے چچیرے ہیں، چچیرے، ان کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے، ہم مسلمانوں میں، وہ کافر ہیں، اور اب ہماری ان سے لڑائی اسلام اور کفر کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر ہم آپ کے پاس یہاں آ سکتے ہیں تو صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، جو بھی میں نے بیان کیے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اس کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ یہ اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا، اتنا احترام کرتے تھے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ہر امت کے اندر احترام والے رہے، اور اس میں عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور سارے مہینوں میں عزت والا، احترام والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم پر ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے، نہیں تو پرسوں تو انشاءاللہ آ ہی جائے گا۔ یہ ہم پر بھی سایہ کی کرنے والا ہے، اللہ ہم کو بھی اس کی قدر و احترام اور اس کا عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما دے۔ تو نبی نے فرمایا کہ سارے مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، اور ان مہینوں میں احترام والا مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج ہے، 10 ہجری میں ہوا، آپ نے 2 خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ ویسے تو بہت سارے چلتے پھرتے راستے میں وہاں پر بھی مختلف بیانات ہوتے رہتے تھے، لیکن 2 بیان آپ کے بڑے اہتمام والے ہیں۔ ایک عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو، اور ایک 10 ذی الحجہ کو۔ صحابی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ بتاؤ دنوں کے اندر سب سے احترام والا دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا جس دن میں آج ہم ہیں۔ اب وہ 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا ہو جو حج کا دن ہوتا ہے، یا اس کے اگلا دن قربانی والا 10 ذی الحج کا دن، دونوں دن آپ نے خطبے دیے ہیں۔ کہا جس دن میں ہم ہیں وہ دن۔ کہا بالکل ٹھیک کہا۔ پھر پوچھا کہ مہینوں کے اندر سب سے احترام والا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا جس مہینے میں ہم ہیں، ذی الحج کا مہینہ۔ اور ایک روایت میں اس پر اضافہ بھی ہے کہ اس روئے زمین کے جتنے شہر ہیں، ان شہروں میں سب سے احترام والا شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس شہر میں ابھی ہم ہیں، مکہ المکرمہ۔ یہ ایک حدیث میں اضافہ ہے، یہ سوال بھی اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا۔ اتنی تاکید کے بعد
اب نبی نے کہا میری بات سنو، 3 باتیں پوچھی نا، دن اچھا کون سا ہے سارے دنوں میں، مہینہ کون سا اچھا ہے، احترام والا کون سا ہے، اور پھر پوچھا کہ شہروں میں سب سے شہر اچھا کون سا ہے۔ اب اصل بات سمجھانی تھی، پہلے سب کو چکنا کرنا تھا کہ بیدار ہو جاؤ، میری بات کو توجہ سے سنو، اس لیے میں نے یہ 3 سوال تم سے کیے ہیں۔ اب نبی نے پوچھا سنو، جیسے تم اس دن کو احترام والا سمجھتے ہو، اس مہینے کو احترام والا سمجھتے ہو، اس شہر کو احترام والا سمجھتے ہو، اللہ نے ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال ان سے بھی زیادہ احترام والا بنایا ہے۔ آج تو ہمیں انسانیت کی قدر ہی نہیں ہے، آج ہمیں انسانیت کی قدر نہیں ہے، اور ادھر نبی حج کے خطبے میں فرما رہے ہیں کہ انسان کی جان اور اس کا مال اس دن سے بھی اچھا ہے، مہینے سے بھی اچھا ہے، شہر سے بھی اچھا ہے۔ کہیں تو کوئی کسی کی جان کے در پہ ہے، قتل کرنے کے چکر میں یہ مشکل ہوتا ہے، تو آج ایک بہت آسان کام ہمارے اوپر ہے، اس کی عزت اچھال دو، بدنام کر دو، کہیں کا نہ چھوڑو، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، یہ بھی قتل کرنا ہی اور کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کی جان کے در پہ بنے ہوئے، اور اس سے بڑھ کر آج کا یہ ٹائٹل ہے جو ہم کر رہے ہیں، ناراض مت ہونا، یہ ہم کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے مال ایک دوسرے کا سب حلال ہے، چاہے پوچھ کر لو، چوری کر کے لو، دھوس سے لو، زبردستی لو، سب حلال ہے ہمارے لیے، سب حلال ہے۔ نہ کسی انسان کی جان کی قدر ہے ہمارے پاس، نہ اس کے مال کی قدر ہے ہمارے پاس۔ یہ مہینہ ہمیں سبق دے رہا ہے، اب بھی انسان بن جاؤ، لوگوں کی جانوں کی بھی قدر کرو، ان کے مالوں کی بھی قدر کرو۔ جو جو دبا کے کھائے نا، دبا کے بیٹھے، بہانے بہانے سے دے دو سب، قیامت میں جان نہیں چھڑا سکتے۔ آج کل تو ہم نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے دبا کے کھانے والے، ظلم کرنے والے اللہ چھوڑتا نہیں ہے، ایسے ایسے مرضوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، خدا کی قسم کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، سو بھی نہیں سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا، جتنا پیسہ دبایا ہے سب جو ہے اسپتال کو دے کے آتا ہے، یا پیری مریدی کے تعویذوں کے چکر میں جو ہے ان کو دے کے آ جاتا ہے۔ تو پھر کمایا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے کمایا تھا، اپنی جان کو کیا فائدہ دیا تم نے؟ ہماری مت ماری گئی ہے، خدا کی قسم ہماری مت ماری گئی ہے، اتنی محنت، اور اس چوری کے لیے، ظلم کے لیے کتنا دماغ لگاتے ہیں نا، کتنی سوچتے ہیں، لیکن پیسہ پھر بھی اپنے پاس نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہوگا، پھر اسپتالوں کے نظر ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے کا بل بنوا کے آ جاتے ہیں، یا ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے تعویذوں کو دھندا بنایا ہے، لاکھوں روپے لوگوں سے بٹور رہے، اور ہم خوشی خوشی دیکھ کے آ رہے، کیا بڑے آدمی یار، کیا پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، بڑے خوش ہیں ہم لوگ۔ ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال، نبی علیہ السلام نے اسی مہینے میں خطبہ دے کے فرمایا، یہ مکۃ المکرمہ سے بھی زیادہ محترم ہے، ذی الحج کے مہینے سے بھی زیادہ محترم ہے، اور جس دن حج کیا جاتا ہے عرفہ کا دن، اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ میں آپ کو ایک فقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں تاکہ اور اس کی فضیلت سمجھ آ جائے۔ فقہاء نے کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے نا جماعت سے، اور مقتدی پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جب تک نماز پڑھ رہے ہیں تو جس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا احترام، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن امام کو کہا جب تم سلام پھیر دو، اب تمہارے لیے بیت اللہ کی حرمت ختم ہو گئی، جن مقتدیوں کو تم نے نماز پڑھائی ہے ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، اب ان کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔
ہم نے تو نماز کی حقیقت سمجھی نہیں ہے، مسجد کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا، ہم مسجد میں آ کر کے بھی موبائل میں لگے پڑے رہتے ہیں، اپنے دھندوں میں لگے پڑے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، نمازی کیا ہے. نمازی بہت بڑی چیز ہے. امام کو کہا تو نے سلام پھیر دیا، اب تیرے دل کے اندر سے بیت اللہ کی عظمت جو سب سے اعلیٰ تھی ابھی موقوف ہو گئی. اب سب سے زیادہ عزت والے یہ لوگ ہیں جن کو تو نے نماز پڑھائی ہے، اب ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ جا. ہم نے نمازی کی قدر نہیں پہچانی. نمازی بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا احترام بہت ہے، ہم نے نہیں پہچانا. ایک امام کو یہ حکم ہے نماز ختم ہو جائے اب بیت اللہ چھوڑو، اس کی عظمت کا وقت ابھی موقوف ہو گیا، اگلی نماز آئے گی پھر شروع ہو جائے گا. اب ان مقتدیوں کی طرف منہ کر، اس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. آج تو حقیقت پتہ چل گئی نمازیوں کی کیا حقیقت ہے. خدا کے واسطے مسجد میں آ کر کسی کی عبادت خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنیے. خدا کے واسطے مسجد میں آ کر کسی بھی نمازی کی عبادت کے خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنیے. یہ نمازی اللہ کے یہاں بڑا احترام والا ہے. اس نمازی کی قدر اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے. ہم نے نہیں پہچانی، ہم نے نہیں پہچانی. عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے بڑا احترام والا ہے. یہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے. ایک سبق ابھی بیان ہوا، نبی نے اسی مہینے میں فرمایا کہ ہر انسان کی جان اور اس کا مال یہ احترام والا، اس کی قدر کرو، اس پر ہاتھ مت ڈالو، اس پر ہاتھ مت ڈالو. یہ بہت قدر والے لوگ ہیں. پھر اللہ نے یہ مہینہ ہمیں احترام والا دیا اور اس کے احترام کو نبی نے ہمیں سکھا بھی دیا. پہلے قرآن میں آئیے. قرآن میں ایک طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان چند معدود ایام میں اللہ کو بہت یاد کرو. یہ سورہ حج کے اندر ہے. چند دنوں میں اللہ کو بہت یاد کرو، سورہ حج میں ہے یہ. اور دوسرا پارے 30 میں ہے، سورہ فجر کی ابتدا میں اللہ نے قسم کھا لی. اور سب سے پہلی قسم کھائی اللہ نے صبح کی، فجر جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد قسم کھائی 10 راتوں کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی جفت کی، جیسے 4 جفت ہے، 2 جفت ہے، 6 جفت ہے، 8 جفت ہے. اور اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی طاق کی، 1 3 5 یہ طاق عدد ہے. کہا طاق سے مراد جو ہے یہ عرفہ ہے اور جفت سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ ہے. تو بھائی اس مصیبت کو بند کر دو، کیا چلا کے رکھا موبائل کو؟ احساس ہی نہیں ہے، بج رہا ہے، بس لگے پڑے. بند کر دو اس مصیبت کو. عرفے کے دن کی بھی قسم کھائی اور جو ہماری قربانی کا 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اس کی بھی قسم کھائی. 4 قسمیں اللہ نے کھائی. 4 اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہے بہت عظمت والی ہے، بہت احترام والی ہے. ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہے اس کی فضیلت صحابہ کو بیان کی اور فرمایا اس کے اندر اللہ کو یاد کرنا. بہت میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا حدیث کا. ان دنوں میں راتوں میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے. یہاں تک کہ آپ نے فضیلت بیان کرتے کرتے ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تلوار لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس سے بھی افضل ہے اس میں عبادت کرنا. صحابہ بھی حیران ہو گئے. یا رسول اللہ وہ جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے؟ کہا ہاں، اس ذی الحج کے شروع کے دنوں میں 10 دنوں میں اللہ کو یاد کرنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے. اللہ یہ کہ جو جہاد کرنے کے لیے گیا ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے تو پھر اس کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن جب تک لڑ رہا ہے اس لڑنے والے کے مقابلے میں
اس مہینے میں جو ذکر کرتا ہے اس کی فضیلت اللہ کی عطا ہے. کیا ذکر کرے؟ نبی نے یہ بھی ہمیں سکھا دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھو سبحان اللہ، تکبیر پڑھو اللہ اکبر. اور نبی نے جو ہمیں دعائیں اذکار سکھائے اس میں یہ ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں ساری چیزیں آ گئی. جب موقع ملتا ہے جیسے یاد آتا ہے، وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. عورت کی نماز نہیں ہوتی نا جن دنوں میں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے پابندی لگا دی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے. وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی مگر ذکر کر سکتی ہے. اس کو بھی بتائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک میں اللہ کے نبی نے سب جمع کر دیا. یہ آدمی پڑھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بستر پہ سو رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، دل میں پڑھتا رہے، دل میں پڑھتا رہے. بہت فضیلت ہے. اور موقع ملے تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھے. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر فضیلت ہے تو ذی الحج کے دنوں کی فضیلت ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ اس کے آئندہ جمعے عرض کریں گے. اس میں نفل روزے رکھنے کی کوشش کرے، اہتمام کرے. اور جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، جیسے یہ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے ذی الحج کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنے بال اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے. قربانی کرنے والا یہ ایک مستحب عمل ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کو فرض سمجھ لیتے ہیں. اگر کسی نے شروع کر دیا، درمیان میں اس کو بال کٹوانے کی ضرورت پیش آ گئی یا بھولے سے کاٹ لیے، قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا. قربانی اپنی جگہ پر ہے، ایک مستحب عمل ہے. یہ قربانی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، بس اتنا ہے. ایک مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ملے گا. اگر چھوٹ گیا یا جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا بھولے سے کچھ غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی قربانی میں فرق نہیں آتا. یہ اللہ نے ایک صورت دے دی ہے. کچھ تو اللہ کے گھر کے پاس جا کے وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں یہ سارے کام کرتے. جو نہیں جا سکتا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی طرح صورت بنا لو. وہ بال چھوڑ دیتے ہیں، تم بھی بال کاٹنا چھوڑ دو. وہ ناخن کاٹنا چھوڑ دیتے، تم بھی چھوڑ دو. وہ وہاں قربانی کر رہے، تم اپنے گھر میں قربانی کر رہے. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. جو سچے پکے دل سے یہ کام کرے تو اللہ کس مرتبے تک پہنچا دے اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. مزید تفصیل انشاءاللہ